بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تعالی ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا اور وہ ہے فہم القرآن کے حوالے سے، اور معلم القرآن کا جو ایک پورا کورس ہے وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اور الازہر آن لائن جو قرآن اکیڈمی ہے اس کے تحت فی سبیل اللہ عوام کی خدمت کی جا رہی، لہذا تمام خواتین و حضرات جس میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، بزرگ بھی خواتین ہیں اور مرد بھی، اور جو تھوڑے سے تعلیم یافتہ جو قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں تو وہ بچے بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم چلتے ہیں نیکسٹ اگلے سبق کی طرف، جو ہمارا یونٹ نمبر 1 کا سبق نمبر 4 ہے، جس میں قرآن پاک کے پھر چند مشہور الفاظ دیے جا رہے ہیں اور ان کی ہم نے اردو بنانی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہماری عربک ہے تو اس میں بہت سارے جو الفاظ ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کی اردو بنانے کا طریقہ بڑا آسان ہے، جیسے ابھی جو الفاظ آ رہے ہیں اس میں جو الف لام اگر ہٹا دیا جائے تو وہ اردو میں مستعمل ہے، وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے المالک ہے تو اردو میں اس کو مالک کہیں گے، التابوت ہے تو اردو میں تابوت، الصدق ہے تو سچائی کو صدق کہتے ہیں، اردو میں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی سے صادق کا لفظ ہے، سچے کا۔ الطریق راستے کو کہتے ہیں، القوم قوم، الخلق تخلیق کو یا بناوٹ کو کہتے ہیں، الخنزیر جانور کا نام ہے خنزیر، الدعا اردو میں دعا، الغم اردو میں غم افسوس، المحبہ اردو میں محبت۔ ایسے جو الفاظ ہیں یہ پہلے میں نے عرض کیا تھا، تو اس میں بولنے کا بھی فرق ہے، لکھنے کا بھی فرق ہے۔ جیسے اردو میں محبت کہتے ہیں اور یہ تے لمبی ہوتی ہے، جبکہ عربی کے اندر یہ المحبہ پڑھا جاتا ہے، ہاں اس کو پڑھا جاتا ہے تا کو، اور یہ تائے تانیث ہوتی ہے، مؤنث کی علامت ہے۔ اس لیے القلم ہے تو اردو میں قلم، الکتاب ہے تو کتاب، الموت ہے تو موت، الحیات ہے تو حیات زندگی۔ صرف لکھنے کا فرق ہوگا کہ اس میں تے حیات میں اردو میں لمبی لکھی جائے گی اور عربی میں الحیات۔ الضرب ہے تو ضرب کو کہتے ہیں، چوٹ کو کہتے ہیں، السماء آسمان، الوحی وحی، الامر امر یعنی معاملہ کوئی حکم، اس کو کہتے ہیں امر، الدنیا تو اردو میں ہم اس کو دنیا کہتے ہیں، الآخرہ آخرت، الاسم اسم نام کو کہتے ہیں، الغیب غیب، النور نور، الغافل غافل غفلت والا، العذاب اردو میں عذاب، القلب الف لام ہٹا دے تو قلب دل کو کہتے ہیں، الحکمہ تو حکمت، وہی فرق ہے صرف حکمہ میں تے اردو میں لمبی لکھی جائے گی، النبوہ تو اس کو نبوت اردو میں اسی طرح سے لمبی تے لکھی جائے گی، الامہ اردو میں امت، الامن تو امن، الطعام کھانے کو کہتے ہیں طعام، الوادی وادی، العزم عزم ارادے کو کہتے ہیں، الوارث تو وارث کو اردو میں بھی کہتے ہیں، الفاجر تو فاجر کہتے ہیں گناہ گار کو، سنفل پرسن، اس کو فاسق اور فاجر ہم الفاظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں، الفاسق الفاجر، القادر قدرت والا اس کو قادر کہتے ہیں۔ اب ان کی مشق کی طرف آتے ہیں، تو یہ جو عربی الفاظ کا آپ نے مطلب بتانا ہے، اس لیے ڈسپلے بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، کتاب اگر نہ بھی ہو تو یہ جو ہمارا فیس بک ہے اس میں باقاعدہ طور پر پوری کتاب بھی شیئر کی جا رہی ہے اسباق کے حوالے سے، تو لہٰذا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر جو میں عرض کر رہا ہوں پڑھ رہا ہوں تو اس کی آپ مشق بھی گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ تو عربی الفاظ کا مطلب، مالک کا مطلب مالک ہے، القوم کا مطلب قوم ہے، الامن امن کو کہتے ہیں، المحبہ محبت کو کہتے ہیں، الضرب ابھی آپ نے پیچھے پڑھا چوٹ کو کہتے ہیں، الطریق راستے کو کہتے ہیں، السماء آسمان کو کہتے ہیں، الوحی وہی جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اپنے انبیاء کرام پر فرشتے کے ذریعے، الآخرہ آخرت کو کہتے ہیں جو بعد میں آئے گی، تو یوم آخرت جسے کہتے ہیں ججمنٹ ڈے، الغیب پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں، الغافل غفلت والا، الحکمہ حکمت کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اب درجہ الفاظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں،
تو اردو سے اب عربی بنانی ہے، تو وہ بڑا آسان ہے، وہ اپنے خود اس کو کریں، پریکٹس کریں۔ امن کو ابھی ہم نے پڑھا، الف لام اس پہ لگا دے تو الامن بن جائے گا، قوم ہے تو القوم بن جائے گا، دعا الدعا، موت و حیات آپ نے پڑھا الموت، وحی الوحی، آخرت الآخرہ، نبوت النبوہ، غافل ابھی آپ نے پڑھا ہے الغافل۔ اسی طرح سچائی، اب جو اردو الفاظ ہیں، اردو کے لفظ کے ساتھ آپ نے الف لام نہیں لگایا، یا سچائی کو سچائی نہیں کہیں گے، وہ تو غلط ہو جائے گا نا، تو سچائی کو جو عربی میں الصدق کہتے ہیں، تو لہٰذا اس کو سچائی کی جو عربی ہوگی وہ الصدق ہے۔ اسی طرح اگلی مشق ہے کہ درجہ الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تاکہ معلومات میں اضافہ بھی ہو جس کو نہیں پتا۔ تو الدعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے۔ الوحی میں نے ابھی بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر نازل کرتا ہے، وہی مطلب اشارہ کرنا، اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتا ہے، فرشتے کے ذریعے بھیجتا ہے۔ الآخرہ آخرت، الغیب غیب کو کہتے ہیں، النبوہ نبوت کو، الامہ امت، الصدق وہی آ گیا کہ سچائی کو کہتے ہیں، تو ٹروتھ کو۔ اس طرح جو الفاظ ہیں ان کو انکمپلیٹ ہے، ان کو کمپلیٹ کرنا ہے، یہ آپ نے مشق کرنی۔ اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں ان پر زبر زیر پیش وہ لگانی ہے، یہ بھی مشق ہے۔ ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کرتے جائیں جو مشق ہے تو اس کے لیے آسانی یہ ہوگی، جتنے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں ان سب کی آپ جب پریکٹس کریں گے تو پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو وہ جو پریکٹس ہے انسان کو مکمل بنا دیتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ الحمدللہ جو قرآن عربک ہے وہ سیکھنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اللہ نے چاہا تو آیات کا جو با محاورہ ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ ہے، وہ بھی آپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ بھی مشق ہے، یہ بھی آپ نے کرنی ہے کہ الگ الگ حروف ہیں ان کو آپ نے جوڑنا ہے، تو اس سے کیا بنتا ہے، جیسے یہ پہلا لفظ یہ طریق بنتا ہے، اس طرح سے ہر ایک کے ساتھ آپ نے آخرت ہے، حکمت ہے، نور ہے، تو سما ہے، اس کو آپ نے خود آگے کرتے جانا ہے، خلق ہے تو غافل ہے، امن ہے۔ اب اسی طرح جو قرآن پاک کی کچھ آیات دی گئی ہیں اس میں پریکٹس کے طور پر، تو اس میں وہ جو ہم نے ابھی الفاظ پڑھے ہیں تو قرآن پاک میں وہ اس میں استعمال ہوئے ہیں، تو اب آپ نے دیکھنا کہ یہ جو قرآن قطعات ہیں تو اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے جو آپ نے اس میں پڑھ لیا ہوا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے پڑھا الحیات، اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، اس میں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے کون کون سا لفظ اس میں سیکھ لیا ہے، تو الحیات ہے جس کو زندگی کہتے ہیں، لہذا یہ آپ کی ووکیبلری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی زبان نہیں سیکھی جا سکتی جب تک کہ اس کی ووکیبلری آپ کے پاس نہ ہو، ذخیرہ الفاظ نہ ہو۔ انگلش بھی آپ نے سیکھنی ہے، پرشین فارسی سیکھنی ہے، کوئی بھی زبان، اس کے لیے آپ کے پاس مشکل الفاظ کے میننگ جب تک نہیں ہوں گے تو آپ وہ زبان نہیں سیکھ سکیں گے۔ اسی طرح اگر عربی سیکھنی ہے اس کے لیے بھی آپ کی ضروری ہے کہ آپ کے پاس ووکیبلری ہو، ذخیرہ الفاظ ہو، تو اس کے مطابق پھر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں قرآن پاک کو، اس لیے آپ کی ووکیبلری میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان میں یہ الفاظ جو عربی کے ہیں جو ہم نے یاد کیے ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب آپ نے تلاش کرنا ہے وہ کون کون سے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح کنتم تمنون الموت، تو الموت ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے۔ اسی طرح الوحی پڑھا ہے، القلب پڑھا ہے، الکتاب الحکمہ پڑھا ہے، النور ہے، القلم ہے، الغیب ہے، العذاب ہے، الکتاب، اسی طرح ابھی آپ نے الآخرہ وہ پڑھا ہے، اور اسی طرح آپ نے محبت کا لفظ پڑھا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پہلا جو سبق چوتھا ہے آج کے یونٹ 1 کا وہ کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے پھر اگلے سبق کی طرف۔